للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیان ازواج مطہرات، ان کے منقبت پر بیان چل رہا تھا، اور میں نے عفیف کائنات حبیبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھی کہ ان کی زندگی کے 4 واقعات تو بہت مشہور ہے۔ ایک عفق کا واقعہ، دوسرا ایلا کا واقعہ، تیسرا تحریم کا واقعہ، اور چوتھا تخریر کا واقعہ، اور ایک 5واں واقعہ تیمم کا واقعہ ہے۔ غزوہ بنی مستلق 2 شعبان میں سن ہجری 5 یا 6 کے اندر ہوا۔ اس سفر میں عفیف کائنات حبیبہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ میں تھی۔ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس وجہ سے ہودج پر سوار تھی۔ اس زمانے میں ایک بگھی ہوتی تھی جس کے اوپر اندر جو ہے عورتیں بیٹھ جاتی تھی، پردے کے ساتھ ہوتی تھی، اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں تھی۔ اس سفر کے واقعہ کو مجھے بیان نہیں کرنا ہے، غزوہ مستلق بہت لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اسماء سے اپنے گلے میں پہننے کے لیے ایک ہار لے گئی تھی جو نگینے والا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی، اور راستے میں ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، جس کے نگینے بکھر گئے۔ اس کو تلاش کرنے میں ان کو دیر لگ گئی، اور چونکہ وہ دبلی پتلی تھی، اتنا زیادہ ان کا وزن نہیں تھا، تو جو حمال تھے، جو ہودج اٹھانے والے، وہ یہ سمجھے کہ اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہی ہے، لہذا ان کو اونٹ پر سوار کر دیا اور اونٹ پر باندھ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ قضاء حاجت سے دیر ہو گئی، جب آئی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، تو بہت ان کو افسوس ہوا، اور بڑی دانا اور سمجھدار عقل مند تھی۔ انہوں نے ایسا ٹینشن دماغ پر، گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی، انہوں نے کہا، وہیں پر ٹھہر گئی اور کہا کہ آگے جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پائیں گے نہیں تو تلاش کرنے کے لیے یہیں بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام بخاری وغیرہ میں لکھا ہے، صفوان ابن معطل زکوانی ثم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ قافلہ کے رواں ہونے کے بعد پورے قافلہ جہاں ٹھہرا ہے اس کو چیک کریں، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی یا رہ گئی ہو کوئی سامان، تو اس کو وہاں پر اگلے اسٹاپ پر اگلی جگہ آ کر اس کو پیش کر دے۔ چنانچہ حضرت صفوان ابن معطل زکوانی ثم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر لیٹی ہوئی ہے۔ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، لہذا انہوں نے صرف یہی کہا، انہوں نے صرف اتنا ہی کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف اتنا ہی کہا انہوں نے، سوائے اس کے اور کوئی کلام نہیں کیا، اور اپنا اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ اور خود پیچھے ہٹ گئے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بیٹھ گئی اور اس کی نکیل پکڑ کر لے کر چلے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی کہ خدا کی قسم میں نے صرف صفوان ابن معطل زکوانی سمت سلمی سے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی نہ بات سنی۔ نکول کے پکڑ کر لے گئی اور دوپہر کو جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اب یہ واقعہ جو تھا اس پر جو ہے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے اس پر بہت شور مچایا اور بہت اس نے فتنہ مچایا، اور اس کے ساتھ کو سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمان، ایک تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابیات اس میں ساتھ میں شریک ہو گئی۔ انہوں نے بہت شور مچایا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلق علم نہ تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیار و محبت اور رحمت اور تلطف کی جو سے پیش آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کچھ کمی محسوس کرنے لگی، کیونکہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لاتے تھے تو حضرت عائشہ کی خیر و عافیت پوچھتے تھے، لیکن آپ اب خیر و عافیت نہیں پوچھتے ہیں بلکہ کسی اور سے پوچھ لیتے تھے کہ عائشہ کیسی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ گمان کیا کہ شاید اسلام کا کوئی ضروری کام ہو، اس کام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بارے میں زیادہ پوچھتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ میں قضاء حاجت کے لیے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحبہ ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو ٹھوکر لگی تو اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالانکہ یہ ان کے رشتے میں ہوتی تھی، کہ آپ مصطح کو کیوں بد دعا دیتی ہو؟ آپ کو معلوم نہیں وہ تو بدری صحابی ہے، بدری صحابہ کی مستقل ایک فضیلت ہے۔ بدری صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا ما شئتم، تم جو بھی عمل کرو گے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، تو تم ایک بدری صحابی کے بارے میں بد دعا سنتے ہیں۔ تو ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ کو فرمایا، تو بہت بڑی بھولی بھالی ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جن لوگوں نے تہمت لگائی ان میں سے مصطح بھی ہے۔ یہ بات سننا تھا تو مرض اس سے پہلے بیمار چل رہی تھی، مرض کی شدت بڑھ رہی تھی، یہ سننا تھا کہ ہاتھ پیر کانپنے لگے، بخار چڑھ گیا۔ واقعہ سن کر اپنے آپ پر ایسی لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگی، اور اپنے آپ کو اس طرح کہنے لگی جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اس واقعے کو سن کر میرے دل میں یہ خیال ہوا، کاش کہ اپنے آپ کو کسی کنویں میں گرا دوں، کنویں میں گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے گھر اپنے میکے جانے کی اجازت چاہی۔ جن شوہروں کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو وہ زیادہ اپنے میکے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور لاڈلی بیوی ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے بھی ایسی محبت تھی، لیکن اس وقت جب جانے کی اجازت مانگی تو فوراً اجازت دے دی۔ کہا میں جا کر اس واقعے کی تحقیق کروں، پوچھوں کہ کیا بات ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر پہنچی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے اپنی والدہ سے پوچھا۔ والدہ نے یہ کہا کہ آپ کو یہ واقعے کی خبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے خبر ہے۔ کہا کہ میری والد کو بھی خبر ہے۔ والد اوپر کے روم کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں نے دلاسا دیا، تسلی دی اور یہ کہا کہ بیٹی غم نہ کر، جو عورتیں خوبصورت ہوتی ہے اور خوبصیرت بھی ہوتی ہے اور جن کے شوہر ان کو چاہتے ہیں، ان کے حاسدین بھی ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ لوگوں میں چرچا ہونے لگا، لیکن مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ یہ کہہ کر ان کے آنسو بھر آئے، چیخیں نکل گئی۔ ابو بکر تو اوپر قرآن کریم کی تلاوت سن رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا، ان کی بھی آنکھیں بہہ گئی، پانی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوا۔ مجھے سخت کپ کپی ہوئی اور گھر کے تمام کپڑے لا کر، بستر لا کر میرے اوپر ڈال دی گئے۔ اتنا سخت مجھے سردی لگ رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور اس وقت سے لے کر پوری شب ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی میرے آنسو تھمے نہیں۔ میری ماں اور بہنیں، یہ واقعہ تو بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ آئندہ کل میں اس کے بعد والا واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج 9 محرم ہے، 9 محرم الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ محرم الحرام کی خیر و برکت بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ کا بہت دل سوز اور دل گوز واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات کو بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر، ازواج مطہرات کی قبروں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری ماں بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔